الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال تعالى في القرآن الكريم عن زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. محترم حاضرین، اولاد مانگنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ گزشتہ درس میں گزرا. مختصر اور چھوٹی سی دعا وہ مانگا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما. اور یہی دعا دیگر انبیاء کرام بھی مانگا کرتے تھے. زکریا علیہ السلام کے وہاں بھی اولاد نہیں ہے، ان کی بھی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. جب دیکھتے ہیں وہ مریم علیہ السلام کو کھیلتے ہوئے، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی زکریا علیہ السلام کے پاس ہے، ان کی ذمہ داری میں ہے، ان کی زیر نگرانی ہے. تو اب مریم علیہ السلام کو دیکھ کر کے انہیں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے. وہ اللہ کے حضور اپنے دست دراز کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ پروردگار مجھے بھی عطا فرما تیری جانب سے پاک ذریت، نیکوکار صالح اولاد. تو یہاں پر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ذریۃ طیبہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما. تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد مانگتے ہیں تو نیک اولاد مانگتے ہیں، صالح اولاد مانگتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے پہلی بات تو ہم دعا کریں. ہم دعا ہی نہیں کرتے، یہ بہت ہی اہم ہے. دعاؤں سے اللہ رب العزت تقدیریں بدل دیتا ہے. اگرچہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، اب اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن دعاؤں سے سب کچھ بدل جاتا ہے. دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان مبارک اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے، اور ہم میں سے وہ لوگ جو اولاد سے نا امید ہو چکے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی نہ کسی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کے اندر خاص دعا کریں. اولاد ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس نعمت کا اندازہ ہم ان لوگوں سے کر سکتے ہیں جن کے وہاں اولاد اب تک نہیں ہوئی، جو پریشان حال ہے، جو مختلف ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، جڑی بوٹیاں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ذریعہ اور طریقہ مل جائے کہ اولاد ہمیں مل جائے. تمنائیں، آرزوئیں وابستہ ہوتی ہے. بڑھاپے کا سہارا، بزرگی میں کام آنے والا، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اعتبار سے تو انسان سوچتا ہے، لیکن ہم آخرت کے اعتبار سے نہیں سوچتے کہ کوئی ایسی نعمت اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا فرما دے جو مرنے کے بعد بھی مجھے کام آئے. انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب اس کے پہنے ہوئے کپڑے اس کے نہیں، جس بستر پہ وہ سوتا تھا وہ اس کا نہیں، جس پلیٹ میں وہ کھاتا تھا وہ اس کی نہیں، جو جاب وہ کرتا تھا وہ بھی ختم، وہ دوسروں کو دے دی جاتی ہے. جس گھر میں وہ رہتا تھا اب وہ اس کا نہیں، تقسیم کر دیا جاتا ہے. جس موبائل کا وہ استعمال کرتا تھا وہ اس کا نہیں، اب وہ دوسروں کا ہے. ہر وہ چیز جو وہ استعمال کرتا تھا، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز، وہ جوتے جو وہ پہنتا تھا وہاں سے لے کر کے وہ بائک، وہ کار، ہر چیز اب وہ دوسرے کی.
لیکن اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کو کام آنے والا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ مرنے کے بعد کام آنے والا، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کسی کو کچھ سکھا دیا، مرنے کے بعد بھی وہ اس پر عمل کر رہا ہے، فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اور تیسری چیز جو کہ انتہائی اہم ہے وہ کیا ہے؟ پہلی جو دو چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ، جس کے پاس مال و دولت ہے صدقہ وہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ پہنچائے گا. لیکن جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ کیا کرے؟ علم، جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں کو سکھا دیا، علم سب کے پاس نہیں ہے. لیکن تیسری چیز ایسی ہے جو انسان چاہے علم سے ناآشنا ہو، مال و دولت سے محروم ہو، غریب ہو، لیکن یہ تیسری چیز اس کے لیے ولد صالح. صرف یہ نہیں کہا ولدین، یہ نہیں کہا کہ تمہارا لڑکا تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اس کی شرط لگا دی ولدین صالح، نیک اولاد جو مرنے کے بعد بھی یدعو لہو اس کے لیے یدعو دعا کرتا ہے، یدعو لہو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں وہ بچے جو نیک نہیں ہیں وہ اپنے باپ کو یاد نہیں کرتے، وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مر گیا، بڈھا مر گیا اچھا ہوگا، لیکن کچھ چھوڑ کے نہیں گیا، در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیا، کچھ بھی نہیں. یا چھوڑ کے بھی جانے کے بعد بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، باپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ نیک اولاد ہے، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا باپ، لیکن ان کے لیے کم سے کم دعا تو کرتا ہے کہ میرا باپ بڑا نیک تھا، مجھے سیدھے راستے پر چھوڑ کے گیا. تو اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اور اولاد ہونے سے پہلے ہی نیک ہونے کی دعا کریں جیسا کہ انبیاء کیا کرتے تھے. دیکھیے سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کیا دعا کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ کو دی. اتنی بڑی نعمت. سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے ہیں، دیگر مخلوقات سے بات کرتے ہیں، اتنی بڑی ہوائیں ان کے کنٹرول میں، جن ان کے لیے تابع کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا برابر بھی فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. حکومت ان کو مل گئی، بادشاہت مل گئی، تکبر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں تھوڑی سی نعمت مل جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو زمین سے آسمان پہ چڑھا دیتے، کیا کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہی انبیاء کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، تیرا شکر بجا لاؤں جو مجھ پر ہے، جو میرے والدین پر ہے، اور مجھے داخل فرما وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، تیرے نیکوکار بندوں میں مجھے داخل کر. یوسف علیہ السلام کی دعا کرتے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، زمین و آسمان کے خالق تو میرا دوست ہے، تو میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما، مجھے مسلمان ہو کر کے ہی موت دے، مجھے جب موت دے تو اسلام کی حالت میں، اور مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ کر دے. والحقنی، مجھے ملا دے، بالصالحین، نیکوکار لوگوں کے ساتھ. یہ انبیاء کی دعا تھی، انبیاء کی دعا تھی. اگر ہم زندگی بھر نیک نہ بھی رہے تو مرنے کے وقت تمنا اور آرزو یہی رہتی ہے کہ اللہ اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو کیا تمنا کرتا ہے؟ لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکون من الصالحین، کہ اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے. موت کے وقت یہ انسان تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے ایک موقع اور دے دے کہ میں صدقہ کروں اور نیک بن جاؤں، نیک بن جاؤں. تو اس وقت افسوس کرنے سے، اور موقع اس وقت نہیں دیا جاتا، اذا جاء اجل ولا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون،
جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے کیا جاتا ہے نہ آگے کیا جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم ابھی سے اپنی فکر کریں, اپنی اولاد کی فکر کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ اسے نیک بنا دے, اور اس کے لیے ہم پوری طرح سختی کریں بچپن سے نمازوں کے لیے, قرآن کریم سکھانے کے لیے, دینی تربیت کرنے کے لیے, کیونکہ یہی چیز ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے, ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.